جو آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے سرکٹی لاش۔ شہر میں کوہرام برپا تھا۔ بڑے بوڑھے اور بچے تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ عورتیں شام ہوتے ہی دروازوں کو بند کر لیتی تھیں اور ہر ایک کا دل ساری ساری رات سہما رہتا تھا کہ خدا جانے وہ پراسرار اور ہیبت ناک سایہ کب اور کس وقت ان کے سامنے آ جائے۔ یہ ایک چلتے پھرتے انسان کا سایہ تھا جس نے اپنے سارے جسم کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ بس اس کی دو آنکھیں دکھائی دیتی تھیں یا پھر ہاتھ۔ ان ہاتھوں پر بھی دستانے چڑھے ہوتے تھے۔ ایاز 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے والد سکندر علی خان ایک کروڑ پتی تاجر تھے۔ وہ جب بھی شام کو گھر لوٹتے انہیں اس پراسرار اور ہیبت ناک سائے کا خوف محسوس ہونے لگتا۔ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے کہ کہیں وہ پراسرار اور ہیبت ناک سایہ ان کے پیچھے نہ آ رہا ہو۔ شہر کے سب لوگوں کی قریب قریب یہی حالت تھی۔ ایک مرتبہ سکندر علی خان کا اس پراسرار سائے کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہوا۔ ایک شام سائے نے ان کے گلے کو دبوچ لیا۔ سکندر علی خان چلا اٹھے، تم مجھ سے جتنی چاہو رقم لے لو مگر میری جان بخش دو۔ اور سائے کو جیسے ان پر رحم آ گیا، اس نے سکندر علی خان کو چھوڑ دیا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے۔ سایہ پھر ان کے تعاقب میں رہا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر پولیس کے صدر دفتر میں پہنچ گئی۔ پولیس کے سب سے بڑے آفیسر نے اس سلسلے میں شہر کے تھانے داروں کا اجلاس طلب کیا اور پراسرار اور ہیبت ناک سائے کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی۔ پولیس کے تمام عملے کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ شام ہونے سے پہلے ہی اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں اور ساری رات شہر کا گشت کیا کریں۔ پراسرار سائے کا خوف جب بڑھتا ہی چلا گیا تو لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اس سائے کو پکڑنے کے لیے بہادری اور جرأت سے کام لیں اور پولیس سے ہر ممکن تعاون کریں۔ سائے کو پہچاننے کے لیے تمام اخبارات میں اس کی بڑی بڑی تصویریں بھی چھاپ دی گئیں۔ ایاز کی امی سکندر علی خان سے مخاطب تھیں کہ اب آپ گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ شام ہوتے ہی سارے شہر میں مردنی چھا جاتی تھی۔ پراسرار اور ہیبت ناک سائے کا خوف اس حد تک پھیل چکا تھا کہ لوگ دن کو بھی گھروں سے نہ نکلتے تھے۔ رات کے وقت سارے شہر میں ہو کا عالم طاری رہتا۔ عورتوں اور گشت کرنے والی پولیس بھی ڈر کے مارے لوگوں کے گھروں میں چھپ جاتی اور پراسرار اور ہیبت ناک سایہ اکیلا ہی شہر میں پھرتا رہتا۔ اس سائے کی گردن ہر وقت اکڑی رہتی۔ اب اسے کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے کھلے دروازے کو تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ وہ بند دروازوں میں سے بھی گھر کے اندر پہنچ جاتا تھا۔ ایک رات پراسرار اور ہیبت ناک سایہ ایک گھر میں گھسا تو لوگ جاگ پڑے۔ انہوں نے شور مچا دیا۔ سائے نے وہاں سے اخبار اٹھایا، چپکے سے غائب ہو گیا اور باہر آ کر اپنی تصویر دیکھنے لگا جو اخبار میں چھپی ہوئی تھی۔ شہر کے سب لوگ حیران تھے کہ پراسرار اور ہیبت ناک سایہ بند دروازوں کے گھروں میں کس طرح داخل ہوا ہے۔ وہ اسی سوچ میں خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے اور سائے کو دیکھنے لگے جو شہر کے چوراہے میں کھڑا سب لوگوں کو گھور رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو زندہ انسان ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ بعض نے مارے دہشت کے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے اس طرح دیکھا جیسے یہ سایہ کوئی ڈاکو ہو۔ سایہ ان سب لوگوں کی چہم گوئیاں سن رہا تھا۔ اس نے صرف آنکھوں کی پتلیاں گھما کر ہر ایک کے چہرے سے اس کے دل کی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ سکندر علی خان کو تلاش کر رہا تھا۔ اسی دوران پولیس کے اعلیٰ آفیسر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک آفیسر نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم نے سارے شہر کو ایک مصیبت میں گرفتار کر رکھا ہے۔ تم چاہو تو پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہو، تمہاری ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں، تمہیں معقول تنخواہ ملے گی اور تم ملک کی خدمت بھی کر سکو گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے چہرے سے نقاب الٹ دو۔ پولیس آفیسر نے ابھی ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ پراسرار اور ہیبت ناک سایہ بول پڑا، خبردار میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ابھی جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ سائے کے اس حکم پر ایک آدمی نے کہا، ارے اس کی تو ایک ہی آنکھ ہے۔ دوسرے نے کہا، اور اس میں سے بھی شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ پراسرار اور ہیبت ناک سائے کی عجیب بات یہ تھی کہ دور سے اس کی دو آنکھیں نظر آتی تھیں اور قریب سے صرف ایک دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد سائے نے پولیس آفیسر سے کہا، مجھے سکندر علی خان کے گھر جانے دو۔ پولیس کے سپاہی ان کے راستے سے ہٹ گئے۔ سایہ فوراً سکندر علی خان کے گھر کی طرف بڑھا اور صحن میں داخل ہو گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب لوگ جاگ پڑے اور سائے کو پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگے۔ سائے نے گرجدار آواز میں پوچھا، سکندر کہاں ہے؟ مجھے صرف اور صرف اس کی تلاش ہے۔ گھر کے لوگوں نے سائے کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور اس کی منت سماجت کی کہ وہ سکندر علی خان کو چھوڑ دے۔ خود سکندر علی خان گھر کے آخری کمرے میں روپوش تھا۔ پراسرار اور ہیبت ناک سایہ بھی لاہر سکندر علی خان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سکندر علی خان جاگ پڑا اور سائے سے التجا کی، میری ساری دولت لے لو اور میری جان بخش دو۔ نہیں نہیں، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ مہینہ پہلے تمہارے سامنے ایک غریب آدمی بھوکا مر گیا تھا اور تم نے اس کی کوئی مدد نہ کی تھی، بلکہ اس کی موت کا سبب بھی تم ہی تھے۔ تمہاری دولت کی مجھے نہیں، غریبوں کی ضرورت تھی، سایہ بولا۔ پولیس کے سپاہی اور آفیسر باہر کھڑے پراسرار اور ہیبت ناک سائے کو قابو میں کرنے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ بعض کے خیال میں اس میں چھپا ہوا آدمی پاگل تھا، جبکہ بعض کی رائے تھی کہ وہ اپنی ایک آنکھ کے اشارے سے کئی لوگوں کو قتل کر سکتا ہے۔ اسے نیچا دکھایا جاتا تو کیسے؟ اسے پکڑا جاتا تو کیسے؟ ہر پولیس آفیسر کے لیے یہ مسئلہ درد سر بنا ہوا تھا۔ ان کے لیے اندر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔
ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا کہ ہاں، میں پلنگ پر لیٹ کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ پولیس والے اس کے اس رویے پر بہت حیران ہوئے۔ انہیں جب یقین ہو گیا کہ اب سایہ سو چکا ہے تو ایک پولیس آفیسر بندوق لے کر اس کا کام تمام کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں ایک بے سر کی لاش پڑی تھی۔ قریب ہی سکندر علی خان مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سایہ یقیناً بھوک سے مرنے والے کی روح کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کہانی یہاں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔